نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں کے وقفے کے بعد آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حکیم محمد عثمان غنی اپنے چینل ہربز اینڈ ٹریٹمنٹ کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے ہائی بلڈ پریشر۔ ہائی بلڈ پریشر آج کل یہ بڑا ہی سمجھ لیں کہ تقریباً پاکستان کی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا لائف سٹائل ہے، ہمارا کھانا پینا ہے۔ اور ہائی بلڈ پریشر کو ہم کلینکلی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہائی بلڈ پریشر ہے جس کا میں بات کر رہا ہوں، وہ ہمارا لائف سٹائل کی وجہ سے، ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے، ہم جو لیزی ہو گئے ہیں، ہمارے پاس سہولتیں بہت زیادہ آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ ایک ہائی بلڈ پریشر یہ ہے کہ آپ کی جو وینز ہیں، آرٹریز ہیں، یہ آپ کی جو اصل ان میں لچک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ان میں ہارڈنس آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں۔ جو دوسری وجہ ہے جس میں آرٹریز ہارڈ ہو جاتی ہیں، اس میں تو پیشنٹ کو مسلسل اور ریگولر دوائی کھانی پڑتی ہے۔ جب ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے جو ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں، چاہے وہ پرابلم کڈنی میں آ رہی ہے، چاہے وہ لیور میں آ رہی ہے، چاہے وہ اسٹومک میں آ رہی ہے، اس کی وجہ سے عام طور پر بلڈ پریشر کا پرابلم ہوتا ہے، اور وہ بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کی شکل میں، چاہے آپ کو ہارٹ کا پرابلم شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ سارے پرابلمز شروع کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ ہمارا لائف سٹائل ہے۔ تو اس طرح ہم اس ہائی بلڈ پریشر کو اس کے ٹریٹمنٹ کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، وہ اگر کسی پیشنٹ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو وہ کسی بھی معالج کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو ایک بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی جو ٹیبلٹ ہے وہ اس کو پرسکرائب کر دی جاتی ہے کہ آپ یہ کھاؤ، جبکہ یہ انتہائی غلط ہو رہا ہے، اور لوگ وہ ٹیبلٹ کھاتے جا رہے ہیں، لیکن نہ وہ اس کو اپنے لائف سٹائل کو چینج کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے معالج حضرات جو ہیں وہ پروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ اپنے لیول سے ہائی جا کیوں رہا ہے۔ کیونکہ بلڈ پریشر بیسیکلی خود ایک بیماری نہیں ہے۔ بلڈ پریشر ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں یا آپ کی فیکٹری میں کہیں ایک سموک الارم چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سموک الارم لگا ہوا ہے، لیکن وہ چلے گا تب جب وہاں پہ آگ لگے گی۔ تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم سموک الارم کو بند کر رہے ہیں، لیکن ہم اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کر رہے جس کی وجہ سے سموک الارم چل رہا ہے۔ اور ہم صرف اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھیں اور گولی کھا لیں اور بلڈ پریشر ہمارا نارمل رہے۔ ہم لیکن اس طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے جس وجہ سے بلڈ پریشر آپ کو ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کی جو پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آرٹریز میں پرابلم آ گیا، ان میں ہارڈنس آ گئی ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو مسلسل دوائی کھانی پڑے گی، اور ہربز میں آپ کو جو نسخہ بتاؤں گا وہ بہت ہی بہترین ہے، اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم دوسرے حصے کی جانب جائیں تو سب سے پہلے ہم بلڈ پریشر تو ضرور کنٹرول کریں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس پیشنٹ کا پورا سکین کرنا چاہیے کہ اس کو پرابلم کیا ہے اس کے پیچھے۔ کیا اس کو کوئی ہارٹ کا ایشو ہے؟ کیا اس کے کوئی لیور میں پرابلم ہے؟ کیا اس کے کوئی کہیں ٹیومر تو نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، اور کہیں اس کی کڈنیز تو ڈیمیج نہیں ہو رہی؟ اگر ہم ان چیزوں میں پروب نہیں کریں گے تو بلڈ پریشر کو تو آپ آرٹیفیشلی نیچے لے جائیں گے، لیکن وہ پرابلم وہیں پہ رہے گی، اور پھر وہ پرابلم کرونک ہوتے ہوئے کرونک ہو کر آپ کے لیے لائف تھریٹ بن جائے گی، کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہوگا۔ ٹریٹمنٹ تو جسٹ آپ بلڈ پریشر کا کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بلڈ پریشر کی جو کلینکلی اس کے جو سمٹمز ہیں ان کے پیچھے جایا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے معالج کا اپنے مریض کے لیے اس کا، میں اب اس میں کیا کہوں کہ یہ سارا ذمہ داری معالج کی ہے، کیونکہ پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی کرونک ڈیزیز
اس کے اندر ہے، اور اس کا اسکین ضروری ہے، رپورٹس ہیں، ٹیسٹ ہیں، وہ ایز اے کلینکلی ہم اس کو کرا سکتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کے جگر کے ایشوز ہیں تو وہ پھر جگر کے ایشوز میں جائیں گے۔ عام طور پر جو کلینکلی میں نے دیکھا ہے تو اس میں بہت زیادہ جو پرابلمز ہیں وہ گیسٹرک ہیں۔ گیسٹرک پرابلم میں آپ اس میں روٹین میں آپ کو پرابلم چل رہا ہوتا ہے معدے کا، اور اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے، اور لپڈ پروفائل اگر آپ کا ہائی جا رہا ہے، آپ کے لیولز ٹھیک ہے، آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہے، پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں صرف بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ٹرائیگلیسرائڈ کو یا لپڈ پروفائل کے جتنے بھی پروفائل میں اگر وہ کولیسٹرول کے لیولز ہائی ہیں ہمیں انہیں کنٹرول کرنا ہے۔ یورک ایسڈ بھی آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ کریٹینائن، جن لوگوں میں کڈنیز کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے کریٹینائن بڑھتا ہے یا بلڈ یوریا بڑھتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس کو کیٹیگری دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے ان چیزوں کا بھی ٹریٹمنٹ ساتھ کرنا ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم صرف بلڈ پریشر کا علاج کری جا رہے ہیں، بلڈ پریشر کو آرٹیفیشلی ہم نیچے لے کے آ رہے ہیں، اور وہ مریض جو ہے وہ ٹیبلٹ کھائی جا رہا ہے، اور وہ پھر ایک دم جو اس کے اندر ڈیزیز ہے وہ ایک کرونک ڈیزیز کی شکل میں سامنے آتی ہے، اور پھر وہ ایک لائف تھریٹ بن جاتا ہے، اور وہ ایسی سٹیجز میں ڈیزیز چلی جاتی ہے کہ آپ پیشنٹ کا اس کا علاج ہی ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ بلڈ پریشر ہو کیوں رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم بلڈ پریشر کے نسخے کی طرف، اور ایک دفعہ پھر اس دعوے کے ساتھ کہ نسخہ کتابی نہیں ہوگا، کلینکلی یوز نسخہ ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ نے جناب لینی ہے سندل سفید لینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے، اور جنگلی پودینہ لینا ہے 25 گرام، اور 25 گرام آپ نے چھوٹی چندن لینی ہے، اور 25 گرام آپ نے لینی ہے اجوائن خرس۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی، چاروں چیزوں کو باریک کر لیں، صفوف بنا لیں، اور یہ ایک 500 ملی گرام والا جو کیپسول ہے نا، وہ آپ ایسے پیشنٹ جن کا بلڈ پریشر 140 اور 90 ہے تقریباً، یا اس سے نیچے ہے، تو وہ ایک کیپسول دن میں کھانے سے ان کا کنٹرول ہو جائے گا، اور اگر اس سے اوپر جاتا ہے تو آپ دن میں 2 کیپسول بھی کھا سکتے ہیں، دن میں آپ 3 کیپسول بھی استعمال کر سکتے ہیں، نو سائیڈ ایفیکٹس، کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ آپ شامل کر سکتے ہیں ایسے لوگ جن کا جو لپڈ پروفائل میں پرابلم آ رہی ہے کسی بھی قسم کی، کہ ان کے جو کولیسٹرول کے لیول ہیں، چاہے وہ ایچ ڈی ایل ہے وہ یا ایل ڈی ایل ہے، وہ اوپر جا رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے آپ اس کے ساتھ اس میں شامل کر سکتے ہیں ارجن کی چھال کا جو صفوف بنا کے، وہ اسی نسخے میں آپ 100 گرام شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں میں گیسٹرک پرابلمز آتی ہیں، معدے میں تیزابیت ہے، اور وہ برننگ ہوتی ہے معدے میں، یا آپ کہہ لیں کہ مستقل ان کا ان کے جو لائف سٹائل کی وجہ سے، ان کے کھانے پینے کی وجہ سے پرابلم رہتی ہے، ان کا بلڈ پریشر بھی اوپر جاتا ہے، اس کے لیے ہمارا جو نسخہ ہے ترپلے والا، وہ آپ کو میں نے پہلے معدے کے والے چیپٹر میں بتایا بھی ہوا ہے، وہ ساتھ استعمال کرائیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے پیچھے جو اس کے کازز ہیں ان کی طرف جانا ہے، جو بلڈ پریشر کی وجہ بن رہے ہیں، صرف بلڈ پریشر کا علاج اکیلے نہیں کرنا۔ تو اس لیے یہ نسخہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے لو بلڈ پریشر کے ساتھ۔